یہ دیکھیں یہ ہاسپٹل ہے اور یہ کتنا صاف ستھرا ہے، اور میں اپنی فرینڈ کے سامنے آپ کو دکھا رہی ہوں کہ ویو دیکھیں اس میں۔ دروازہ خود بخود ہی کھلتا جا رہا ہے اور میں ڈر رہی ہوں۔ انہوں نے مجھے بھی ماسک دیا، میں اندر اس کے ساتھ، یہ دیکھیں میں نے بھی ماسک پہنا ہوا ہے، لیکن میں باہر جا رہی ہوں کیونکہ اس کی 1.5 گھنٹے کی ٹریٹمنٹ ہے، تو وہ خود ہی باہر آ جائے گی اور ماسک اتار دوں گی۔ اور یہ دیکھیں دروازے خود ہی کھل جاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، دروازے کھل گئے تو میرے لیے۔ اور میں ابھی آپ لوگوں کے ساتھ، یہ دیکھیں یہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں یہاں پر، ڈیفرنٹ یہ ہیں، تو 2 تو آسٹریلیا کے ہیں، تو دوسرے بھی میرے خیال شاید کسی گیموں ویموں کے ہوں گے۔ تو بہرحال میں نے ابھی ماسک اتار دیا ہے، اور یہاں پر آج بہت ہی سنی ہے، اور میں آج جو ہے وہ سن گلاسز لگا کر، اور یہ دیکھیں پھول ابھی یہاں پر تسمانیہ میں ہر طرف بہت ہی خوبصورت ہوتا جا رہا ہے، پھول ہی پھول کھل رہے ہیں، اور ویو دیکھیں یہاں پر۔ اور یہ ہاسپٹل ہے جی، اور یہاں پر آپ کو کسی طرف کوئی ایسا گند کچرا اور ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جو کہ آپ مطلب کیا کہنا چاہیے، پاکستان میں جیسے ہر طرف ہاسپٹلوں کے کاغذ اور گند کچرا کھل رہا ہوتا ہے، ٹیشو، کاغذ، اور کوک پی کے تو پھینک دیں گے، اور جوس پی کے، اور یہ ہے کہ آئس کریم کھا کے اور کپ وہیں پر۔ تو میرے عزیزو، یہ ملک ترقی کرتے ہیں جو دوسروں کا بھی خیال کرتے ہیں، ایسے ملک ترقی کرتے ہیں۔ ایسے ملک نہیں ترقی کرتے جو دوسروں کے لیے مصیبت کا باعث بنتے ہیں اور مشکلاتیں پیدا کرتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں یہ جو ہے یہ یہاں کی بڑی مشہور جنگلی مرغیاں ہیں یہ والی۔ تو یہ دیکھیں یہ یہاں پر انہوں نے یہ ان کو بنا کے سجایا ہوا ہے، ہر طرف جنگل میں آپ کو جہاں پانی ہوگا، یہ پانی کی بھی ہیں، مطلب پانی ان کو پسند ہے، پانی کے نزدیک ہوتی ہیں یہ جنگلی مرغیاں ان کو کہتے ہیں۔ تو یہ ہے کہ میں تھوڑا سا اور کلوز کر کے دکھاؤں، اس طرح کی ان کی چونچ ہوتی ہے، اور اس طرح کے ان کے پیر جو ہوتے ہیں وہ بطخ کی طرح ہی ہوتے ہیں، اور یہ ہے کہ یہ یہاں پر بہت زیادہ پائی جاتی ہیں پانی کے پاس، اس لیے یہاں انہوں نے پانی بھی دیا ہوا ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں فشیں بھی ہوں، یہ چھوٹی سی جگہ ہے جہاں انہوں نے چھوٹا سا اوپر جال لگایا ہوا ہے اور پانی ہے، تو ہاں اس وجہ سے میرا خیال ہے کہ یہ یہاں پر ہے۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ جنگ کی، تو کلام میں جنگوں کے بارے میں لکھا ہوا ہے میرے عزیزو کہ جب اخیر زمانہ آئے گا، جگہ جگہ کال پڑیں گے، اور سلطنتوں پر سلطنتیں چڑھائی کریں گی، اور بھونچال آئیں گے، زلزلے آئیں گے۔ تو یہ ہے کہ تم ڈر نہیں جانا ان چیزوں کو دیکھ کر۔ یہ دیکھیں یہاں پر یہ سنٹ میری لکھا ہوا ہے، اور یہ یہاں پر کیونکہ میری فرینڈ جو ہے اس کو بریسٹ کینسر ہوا تو اس کی سرجری ہوئی ہے، تو وہ شاید اس کی کوئی ٹریٹمنٹ یہاں پر کر رہے ہیں۔ ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں اس کو آپریشن ہوئے، تو اس کا لانسسٹن میں آپریشن ہوا ہے، اور وہ رہتی اسکاسٹل میں ہے، یہاں سے تقریباً 2-2.5 گھنٹے کے سفر میں۔ تو یہ پتہ نہیں کیوں یہاں پر اتنی دور بلا کے اس کی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں پر نہیں ہو یہ انتظام۔ بہرحال یہ ہاسپٹل کا فرنٹ ہے، یہاں پر یہ دیکھیں کوئی رش نہیں ہے اتنا، کوئی
مطلب بہت سارے لوگ نہیں ہیں یہاں پر، اور اندر سے میں ابھی گئی تھی، بہت ہی بڑا ہاسپٹل تھا اندر. تو سوری میں پھر وہ بورڈ کو دیکھ کے ایک دم پھر آپ سے کوئی باتیں کرنے لگی ہوں ہاسپٹل کے بارے میں. لیکن میرے عزیزو، خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم ڈر نہ جانا، کیونکہ ان چیزوں کا ہونا ضرور ہے، اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو ابن آدم خداوند یسوع مسیح جو ہے، جس کی آمد کے لیے ہم تیار ہو رہے ہیں اور ہمیں پل پل امید ہے کہ وہ آنے والا ہے، تو وہ جو ہے وہ ایک دم ان چیزوں سے وہ ہمیں نہیں گھبرا جانا چاہیے، کیونکہ خدا ان کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آزمائش آئے تو تم آزمائش کا صبر سے جو ہے وہ سامنا کرنا، نہ کہ گھبرا جانا، ڈر جانا. اور لوگ جو ہیں کہتے ہیں بس اب تو قیامت آ گئی، اب تو قیامت آ گئی. تو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ ہمارا خداوند خدا زندہ ہے، اور ہمیں یہ امید ہے کہ وہ زندہ ہے تو ہم بھی جو ہے وہ مرنے کے بعد بھی ابدی زندگی میں جائیں گے، جو کہ ابدی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی ہم نے اس کے پاس جانا ہے. ہم بھرپور امید میں ہیں کہ ہم نے یسوع کے پاس جانا ہے، اور یہ سچ ہے کہ ہم یسوع کے پاس جائیں گے، کیونکہ ہم لوگ جو ہے وہ اس پر ایمان رکھتے ہیں. جو لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں وہ مر کر بھی زندہ رہیں گے. ہمیں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے عزیزو، ہم جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی جو ہے اس میں جائیں گے. اور یہ ہے کہ جب ہم یسوع کے پاس ہم نے جانا ہے تو ہم یہاں پر بھی خوش ہیں، اور وہاں پر بھی ہم خوش ہوں گے، کیونکہ یہ ہے کہ ہم یسوع کو دیکھیں گے، یسوع کو پالیں گے، تو ہمیشہ کی زندگی میں چلے جائیں گے. تو خداوند ہم سب کو یہ توفیق بخشے کہ ہم یسوع کو جانیں، اس کو جانیں، اسے چکھیں. کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اس کو چکھ کر دیکھو. اور واقعہ ہی میں اپنے آپ پر بہت زیادہ میں پراؤڈ فیل کرتی ہوں کہ میں نے اسے چکھا ہے، میں اس کے ساتھ ساتھ ہوں. اور وہ مجھے ہے کہ میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی کہ میرا خداوند مجھے کتنا پیار کرتا ہے. میں آپ یقین کرو اتنی بلیسڈ ہوں کہ میں اتنی خوش ہوں اندرونی طور پر، کیونکہ میری امید جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، میرا یسوع. تو جب میں نے مرنا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، بھلے مجھے موت ابھی آ جائے، کیونکہ اس لیے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں نے اس کے پاس جانا ہے، اور ہمیشہ کی میری زندگی ہے. اور یہ ہے کہ اس لیے ہمیں اتنا مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم جو ہے وہ اتنے اندر سے اندرونی خوش ہوں کہ ہم نے اپنے خداوند یسوع مسیح کے پاس جانا. تو بس آپ اس پر ایمان لائیں، کیونکہ جو خود مر گئے ہیں وہ دوسروں کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ اگر آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کس کے پاس جائیں گے، جو زندہ ہے اس سے ہی مانگ سکتے ہیں نا. ایک مثال ہے، اب میری ماں جو ہے وہ زندہ ہے تو میں اس کو بولوں گی مما مجھے روٹی دے، مما مجھے پانی دے، مجھے ضرورت ہے، تو میری ماں مجھے دے گی. لیکن میرے عزیزو، اگر وہ قبر میں ہے تو وہ مجھے کہاں سے دے گی؟ اگر ایک مثال ہے، کوئی بیبی مر جاتا ہے، میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، اور کوئی ماں مر جاتی ہے تو اس کا چھوٹا سا بیبی ہے، تو ظاہری بات ہے اس بچے کے لیے کتنا ضروری ہے کہ اس کو دودھ چاہیے ماں کا. تو یہ ہے کہ جب ماں مر گئی ہے تو ظاہری بات ہے ماں اس کو کہاں سے دودھ دے گی، وہ تو مر گئی ہے. اس لیے ہمیں تو زندوں کی تلاش ہے نا، زندہ کی تلاش ہے. تو زندہ کون ہے؟ یسوع مسیح. وہی زندگی ہے، وہی راہ، حق اور زندگی میں ہوں. راہ، حق اور زندگی یسوع ہے. زندگی کا پانی اس نے کہا ہے میں ہوں. زندگی کی روٹی میں ہوں. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، اور تم میری ڈالیاں ہو. جو ڈالی اس میں قائم رہتی ہے وہ پھل لاتی ہے. تو میرے عزیزو، یسوع کی ڈالی بن جائیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. تھینک یو سو مچ. لو یو. ویڈیو کو لائک کرنا، سبسکرائب کرنا. تھینک یو. بائے.